بطول ہے، آل نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی، آل نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی، ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، شیر بطول ہے، اور جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، شیر بطول ہے، گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، اب بھی وہاں خدا کی رحمت کا نزول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، شیر بطول ہے۔ حمد و صلوات کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، بندہ ناچیز نے قرآن مجید فرقان حمید کے 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 33 آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات مجھ گناہگار و سیاکار کو حق کہنے، اس کے بعد مجھے اور آپ کو حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، جو آیہ مبارکہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں خالق کائنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت کی عظمت کا تذکرہ ارشاد فرمایا۔ ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، پس خدا یہی چاہتا ہے کہ تم سے پلیدی کو دور کرے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب پاک اور صاف فرما دے۔ عزیزان محترم، اس آیہ مبارکہ میں چند باتیں قابل غور ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اہل بیت سے مراد کون ہے؟
کیونکہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں۔ اب ان اہل بیت سے مراد کون ہے؟ اور دوسری بات کہ رجس سے کیا مراد ہے، یعنی پلیدی سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ تم سے نجس کو، پلیدی کو دور کر دے۔ اب اس رجس سے کیا مراد ہے، اس پلیدی سے کیا مراد ہے؟ اور پھر تیسری جو بات اس آیہ مبارکہ میں جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ تطہیران سے کیا مراد ہے؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ اللہ تبارک و تعالی یہی چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک اور صاف فرما دے۔ اب سب سے پہلے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت سے مراد کون ہے؟ عزیزان محترم، جب یہ آیہ مقدسہ نازل ہوئی تو مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلایا اور اپنی رحمت والی چادر، تطہیر والی چادر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے اوپر ڈال کے، یہ حدیث پاک ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رحمت والے ہاتھ بلند کر لیے۔ جب ان شخصیات کو بنا کے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے اوپر چادر ڈالی اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا فرمائی، وہ دعا یہ تھی کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، وخاصتی اور یہی میرے خاص گھر والے ہیں، اذہب عنہم الرجساں، پروردگار ان سے پلیدی کو دور فرما دے، وطہرہم تطہیرا، پروردگار میری اہل بیت کو خوب پاک اور صاف فرما دے۔ اب مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان اشخاص کو، حضرت امام حسن، امام حسین، علی المرتضیٰ، فاطمہ الزہرا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان شخصیات کو بنا کے جب یہ دعا فرمائی، پروردگار یہی میرے خاص اہل بیت ہیں، انہیں خوب پاک اور صاف فرما دے اور ان سے پلیدی کو دور فرما دے، جب یہ دعا کی نا تو ساتھ حضرت ام سلمہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، مومنوں کی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ بیٹھی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اس دعا میں مجھے بھی شامل فرما دیجئے کیونکہ میں بھی آپ کے اہل بیت میں سے ہوں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انکے علی خیرن، اے ام سلمہ تو پریشان کیوں ہوتی ہے، تو پہلے ہی خیر میں شامل ہے۔ اب اس حدیث پاک نے واضح کر دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت سے مراد صرف یہ 4 اشخاص نہیں بلکہ حضور کی تمام ازواج مطہرات، حضور کی تمام گھر والیاں بھی حضور کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ اب جو احباب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی گستاخیاں کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب اس اہل بیت سے مراد صرف 5 تن مراد ہے،
حضور کی ذات، علی المرتضیٰ کی ذات، فاطمۃ الزہرا کی ذات، حضرت امام حسن امام حسین کی ذات، بس یہ مراد ہے۔ حضور نے خود واضح فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، اے اللہ یہ میرے خاص اہل بیت ہیں۔ جب خود یہ حدیث پاک اس کی تفسیر کر رہی ہے، اس سے مراد یہ صرف 5 تن ہے، پھر حضور کے گھر والیاں، حضور کی ازواج اس میں شامل نہیں ہیں۔ نہیں عزیزان محترم، حدیث پاک مکمل پڑھیے۔ جب یہ دعا میرے آقا فرما رہے تھے، ام سلمہ مومنوں کی ماں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ دعا فرمائیے کہ میں بھی خیر میں شامل ہو جاؤں، میں بھی آپ کے اہل بیت میں شامل ہو جاؤں۔ میرے آقا کے جو الفاظ ہیں انک علی خیر، اے ام سلمہ تو پریشان کیوں ہوتی ہے، تو پہلے ہی اہل بیت میں شامل ہے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ۔ تو عزیزان محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہر نجس سے، ہر پلیدی سے پاک اور صاف فرما دیا ہے، اور یہ خالق کائنات کا وعدہ ہے کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت کو ہر نجس سے پاک رکھوں گا۔ اب اس نجس، اس پلیدی کی اگر وضاحت میں چلا جاؤں کہ اس پلیدی سے کیا مراد ہے، لیکن عزیزان محترم بس میں اس تفصیل میں زیادہ نہیں جانا چاہتا، میں لب لباب بتانا چاہتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان میں جو بھی شامل ہے، جو سید زادہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے جسمانی پلیدی کو بھی دور فرما دیا ہے اور روحانی پلیدیوں کو بھی دور فرما دیا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ جناب والا یہ جمعراتی سید اٹھ کر کہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت میں شامل ہوں، حضور کا جو خاندان ہے عقیدے کے حوالے سے ہو، عمل کے حوالے سے ہو، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب پاک اور صاف فرما دیا ہے کہ اس کا عقیدہ بھی درست ہوتا ہے اور اس کے اعمال بھی درست ہوتے ہیں۔ جو سید زادہ ہوتا ہے اس کے اعمال بھی درست ہوتے ہیں اور اس کا عقیدہ بھی درست ہوتا ہے۔ ارے جس سید زادے کا عقیدہ اپنے نانا جان کے بارے میں غلط ہو، وہ جناب والا اپنے آپ کو سید کہلاتا پھرے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا متفقہ یہ فیصلہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت کا کوئی بھی فرد ہو، وہ ہمارے آنکھوں کا سردار ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، کیونکہ خالق کائنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت کے عقیدے کو بھی صاف کر دیا ہے اور ان کے اعمال کو بھی پاک اور صاف فرما دیا ہے۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت، یہ تو مسلمانوں کا عین ایمان حصہ ہے۔ ہمارا ایمان تب تک مکمل ہی نہیں ہے کہ جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت سے پیار نہ کریں، کیونکہ خالق کائنات نے اس آیہ مبارکہ کے علاوہ 25واں پارہ سورہ شورى آیت نمبر 23 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى خالق کائنات نے 25واں پارہ سورہ شورى آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حبیب پیارے آپ اعلان فرما دیجئے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے امتیوں سے مخاطب ہے، لیکن عزیزان محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کی محبت کے لیے
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا قل لا اسألکم، اے حبیب پیارے آپ اعلان فرما دیجئے پروردگار میں کیا اعلان کروں اپنے امتیوں میں، ان امتیوں میں یہ اعلان کر دو لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے میرے امتیوں میں جب دین کی اشاعت کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، میں تم تک جب اپنے دین کو پھیلانے کے لیے بڑی بڑی تکلیفوں کا سامنا کیا، مجھے یہ دین پہنچانے میں میرے پشت کے اوپر اجڑیاں بھی ڈالی گئیں، میرے رستے میں کانٹے بھی پھینکے گئے، اس دین کو پھیلانے کے لیے مجھے بار بار تکلیفیں دے دی گئیں، لیکن عزیزان محترم سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو تمہیں جناب والا تیار شدہ دین ملا ہے، اتنی مشقتوں کے بعد میں نبی ہو کر اتنی مشقتیں میں نے اٹھائیں، پھر بھی میں نے اس جناب والا دین کی اشاعت کے لیے میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، کوئی جناب والا کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، دین پھیلانے میں نے جتنی بھی مشقتیں اٹھائی ہیں میں اپنی امت سے اس کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، کوئی جناب والا اجرت طلب نہیں کرتا، ہاں اگر میری امت مجھے کچھ دینا چاہتی ہے الا المودۃ فی القربى، میری امت کو چاہیے کہ جو میرے قریبی رشتہ دار ہیں ان سے وہ پیار کریں، ان سے وہ محبت کریں، ان سے عزیزان محترم مودت رکھیں۔ عزیزان محترم قرآن پاک کی یہ آیہ مبارکہ اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ جس بھی چیز کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے، جس کی رشتہ داری حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہے، ہمیں ان سے محبت اور مودت کرنی ہے۔ اس لیے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان سے پیار کرنا ہے۔ عزیزان محترم دنیا کے دو اصول ہیں، رشتہ داری کہاں پہ پائی جاتی ہے؟ عزیزان محترم جہاں پہ آپ رشتہ دیتے ہیں وہاں بھی قربت پائی جاتی ہے، جہاں سے آپ رشتہ لیتے ہیں وہاں بھی قربت پائی جاتی ہے۔ عزیزان محترم جن احباب نے اس آیہ مبارکہ کا صرف یہ ترجمہ کیا کہ جناب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری اہل بیت سے محبت کرو، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے بالکل ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اپنی جان سے بڑھ کے ان سے محبت کرتے ہیں۔ ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت کریں، لیکن عزیزان محترم یہ قرآن پاک کے مفہوم کو بالکل تنگ نظری میں رکھا جاتا ہے، لیکن عزیزان محترم اس آیہ مبارکہ کا وسیع ترجمہ یہ ہے کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جن کا رشتہ میرے آقا کے ساتھ ہے ان کا حیا اور احترام کرنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے۔ عزیزان محترم جب ہم تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہیں جنہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے کہ جس نے اپنی بیٹی کا رشتہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیا۔ عثمان غنی کو وہ ذات ہے جن کو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی دو صاحبزادیاں عطا کی۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ہے جسے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاتون جنت کا رشتہ عطا فرمایا۔ اب قرآن کی یہ آیہ مبارکہ تقاضا کر رہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان چاروں یاروں سے بھی پیار کرنا ہے۔
حضور کی اہل بیت سے بھی پیار کرنا ہے اور حضور کے اصحاب سے بھی پیار کرنا ہے۔ باقی رہا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت کے بارے میں، اس کے بارے میں تو احادیث مبارکہ آ گئیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا۔ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، میرے آقا نے فرمایا یہ دنیا میرے پھول کی مانند ہیں۔ عزیزان محترم، احادیث میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں سونگا کرتے تھی۔ اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مقام اور یہ منظر دیکھ کے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں قربان، میری آل آپ پہ قربان۔ لوگ تو اپنے بچوں کی گال اور رخسار کو چومتے ہیں، میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کبھی آپ سونگ رہے ہوتے ہیں اور کبھی گردن کو چوم رہے ہوتے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ امام حسن اور امام حسین دنیا میں یہ میرے پھول کی مانند ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح قید جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور حدیث مبارکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَّاتَ مُؤْمِنًا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو میرے اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے خالق کائنات اسے ایمان کی دولت نصیب فرما دیتا ہے۔ جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت رکھ کے، عزیزان محترم، محبت کی یہ بات نہیں ہے کہ جناب حضور کی محبت ہم ایسے زبانی دعویٰ کر رہے ہیں کہ حضور کی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے میرے آقا کی اولاد کی سیرت کو اپناؤ، جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزے کی نوک پہ قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑا اور اپنے ان امتیوں کو، اپنے نانا جان کی امتیوں کو یہ تعلیم دے دی کہ اگر ہمارا سر کٹ کے تن پہ جناب والا جدا ہو جائے، نیزے پہ چڑھ جائے، آل رسول کی شان یہ ہے کہ وہ اس کی جگہ پہ تلاوت قرآن نہیں چھوڑتے۔ آج اگر امتی کہے کہ ہم حضور کی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، پھر جناب والا وہ قرآن سے دور رہے، نماز سے دور رہے کہ جناب میں بھی حضور کی اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، یہ جھوٹی جناب والا محبت ہے۔ محبت کا تقاضا یہی ہے جس طرح اہل بیت نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، جب وقت آ جائے دین کے اوپر تو عزیزان محترم اہل بیت کی طرح امتیوں کو بھی چاہیے کہ وہ دین کے اوپر قربانیاں پیش کریں، پھر حقیقی محبت ہوگی۔ عزیزان محترم، محبت ہے تو تبھی یہی مقام ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا مقام اور ان کی عظمت کا مقام، اور کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے کہ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، سب ذکر حسین میں شامل ہو جائیں۔ کونین میں بلند ہے رتبہ، صرف 2 منٹ ہیں۔ کونین میں بلند ہے رتبہ کا، کونین میں بلند ہے رتبہ۔ بھائی یہ شرمانا چھوڑیں، لوگ بازاروں کے اندر اور گلیوں میں گانا گاتے ہوئے نہیں شرماتے، آپ کو بھی مسجد میں آ کے ذکر حسین کرتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے۔ بآواز بلند اور اپنی آنکھوں کو بند کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت سے جو بھی محبت کرتا ہے، میرے کہے بغیر اس نے آنکھیں بند کے شرمانا نہیں ہے، اپنے نبی کی آل کی محبت میں بآواز بلند پڑھنا ہے۔ کونین میں بلند ہے رتبہ کا، کونین میں بلند ہے رتبہ کا،
فرش زمین سے عیش تک ہے شہرا حسین کا، فرش زمین سے عیش تک ہے شہرا، افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا۔ باواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ حسین کے گھرانے کی بات ہو رہی ہے۔ حسین کا گھرانہ وہ ہے جہاں جبریل علیہ السلام بھی آ کے جناب والا دربان بن کے حاضری دیتے ہیں کہ افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، کیوں کہ نبیوں کا تاجدار ہے نانا کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا، اور بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا۔ اس کی مثال کہاں آئے گی؟ جس نے اپنے بیٹوں کی پرواہ نہیں کی، جس نے اپنے بھتیجوں کی پرواہ نہیں کی، جس نے اپنے جانشاروں کی بھی پرواہ نہیں کی، یہاں تک کہ اپنے سر کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے ایسی مثال قائم کر دی کہ اگر میرے نانا جان کے دین پہ کوئی بھی حرف آئے گا، وہ حسین کسی سجادہ نشین کیوں نہ ہو، وہ کسی گدی کا کوئی پیر کیوں نہ ہو، میرے نبی کی شریعت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ امام حسین کو یہ مقام اس لیے ملا ہے کہ جب وقت آیا دین پہ، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین پہ جب بات آنے شروع ہو گئی، امام حسین نے کہا جان تو دے سکتا ہوں کہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا ہوں۔ بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہان ہے نانا کا، سلطان دو جہان ہے نانا، اور ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی۔ یزید نے کہا نا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ الیاذ باللہ آج عزت والوں کو عزت مل گئی اور رسوا ہونے والے رسوا ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے امام الانبیاء کی بیٹی جس کے خون کے اندر زہرا کا خون بس رہا ہو، اور عزیزان محترم علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ گرج والی آواز، آپ نے اس یزید کے سامنے کہا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ ہی عزت دینے والا ہے اور اللہ ہی ذلیل کرنے والا ہے۔ یاد رکھنا یزید، یہ تو تجھے پتا چل جائے گا، آج تو اس خوش فہمی میں ہے کہ آج ہم نے عزت پائی ہے، لیکن حقیقت میں خدا کی قسم صدیاں گزر جائیں گی، تیرا نام نشان مٹ جائے گا۔ امام حسین کا نام آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، پھر صدیاں حسین کے زمانہ، باواز بلند، صدیاں حسین کے زمانہ، حسین کا صدیاں حسین کے زمانہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علیہ